نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي إلى آخر الحديث۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد واپسی کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام اہل بیت کے لوگ بھی حج وداع کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خم۔ وہاں پر ایک تالاب سا تھا، ایک چھپڑ سا تھا، پانی کا تھا، اس کا وہ کہا جاتا ہے عربی میں غدیر۔ یہ چھپڑ جو ہوتا ہے پانی جمع ہو، اکٹھا ہو، تالاب ہو، چھپڑ ہو، اس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ جگہ کا نام خم تھا، اس لیے یہ مشہور ہو گیا غدیر خم کے نام سے۔ تو غدیر خم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کھڑے ہوئے اور ان کو واعظ نصیحت کیا۔ واعظ نصیحت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ کا قاصد، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور مجھے اس دنیا سے لے جائے تو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، فرمایا کوئی پتہ نہیں ہے، میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور مجھے اللہ کی طرف بلائے تو میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں تم میں دو بڑی عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے تو انشاءاللہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ کون کون سی دو چیزیں؟ پہلی چیز حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور اس پر عمل کرنا۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، میری بیٹی ہے، میرے داماد ہیں، میری ازواج مطہرات ہیں، تم ان کا بہت خیال کرنا۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ دو دفعہ حضور نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا۔ تو ان دو چیزوں کا جب تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان دونوں کا جتنا ہم ادب احترام کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔